بات ڈاکٹر صاحب نے یہ کہی تھی کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اولڈ ایڈیشن ہوتے ہیں، ونٹیج ایڈیشن ہوتے ہیں، نئے بچے جو ہیں ہمارے وہ جو ہیں لیٹسٹ ایڈیشن ہوتے ہیں، مگر ہم بات جو آپ سے سوال کا جنم لے گا سوال، وہ جو بچے لمیٹڈ ایڈیشن ہوتے ہیں جو کہ بڑے ذہین بھی ہوتے ہیں، چلاک چتر بھی ہوتے ہیں اور نشئی بھی ہوتے ہیں، ان کے متعلق آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ سر بیسیکلی سوال یہ تھا، وہ ایک مطلب چیز ان پٹ دینا چاہ رہا تھا کہ جو نشے کی طرف لوگ آتے ہیں ان کا آئی کیو دیکھا یہ گیا ہے کہ بہتر ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا جو نشے کی طرف آنے والے لوگ ہیں وہ بہتر آئی کیو والے لوگ ہوتے ہیں تبھی وہ اس طرف آتے ہیں، اور چونکہ پھر جب وہ اس طرف آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کے پاس ہر ایک چیز کا سلوشن ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر گھر میں 10 بندے ہیں تو ہر ایک کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیا ریزنز ہیں، پھر اگر آپ ان سے کوئی ڈائلاگ کرنے کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ نہیں یہ کر دیں، یہ نہیں یہ کر دیں، تو آئی کیو کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کس طرح سے تھوڑا سر زکریا صاحب کے سوال کے ساتھ ایک میرا بھی ساتھ میں سوال، آئی کیو کتنی اہم ہے اور ای کیو ان کی اتنی زبردست ہوتی ہے یا وہ اس میں لیکنگ ہوتی ہے؟ دیکھیے جو آئی کیو ہے جسے انٹیلیجنٹ کوشنٹ کہتے ہیں، یہ انسان کی خوبی نہیں ہے، یہ اس کو ودیت میں ملتا ہے، یعنی کوئی بندہ اپنا آئی کیو بڑھا نہیں سکتا، کوئی بندہ اپنا آئی کیو کم نہیں کر سکتا۔ یہ آئی کیو جو قدرت ہمیں دیتی ہے یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ یہ ذہانت جو ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم بار بار مصیبت میں پڑتے ہیں اس بنا پہ کہ ہم نکل آئیں گے، اس کانفیڈنس کے ساتھ ہم مصیبت میں جا گرتے ہیں کہ ہم نکل آئیں گے، اور ہم بہت دفعہ مصیبت میں گرتے ہیں پھر ہم نکل آتے ہیں، اور اس سے جتنا تجربہ ہوتا ہے اس سے اعتماد بڑھتا رہتا ہے، اور ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، بار بار کود پڑتے ہیں آتش نمرود میں عشق کی طرح، اور وہ جو عقل ہے وہ محو تماشائے بام رہتی ہے۔ تو اصل بات جو انسان کی ہے وہ عقل ہے، یعنی اپنے ذہانت کو عقل میں بدلنا ہم سب انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور ہم دنیا داری سے دنیا میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے اور تعلیم کی مدد سے اور علم کی مدد سے اور تجربات کی مدد سے اور دوسرے لوگوں کے تجربات کی مدد سے اور دوسرے لوگوں کی باتوں اور غلطیوں اور خوبیوں کی مدد سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اور جب ہم اپنی ذہانت کو تڑکا لگا کے تو عقل میں بدلتے ہیں تو کارآمد چیز عقل ہے۔ جو ذہانت ہے یہ کوئی گڈ نیوز نہیں ہے۔ بڑے لوگ مجھے بتاتے ہیں، کسی بچے سے انٹروڈیوس کراتے ہیں جو ٹوئنکل ٹوئنکل سناتا ہے اور پھر والدین کہتے ہیں کہ یہ بہت ذہین ہے، تو میں کہتا ہوں اٹ از ناٹ اے گڈ نیوز، آپ نے اس کی اب حفاظت جو ہے ڈبل کرنی ہے، کیونکہ ذہانت اسے پٹری سے اتارے گی اور آپ نے اس کو پٹری پر رکھنا ہے، اور مینجمنٹ اس بچے کی ذرا اچھی کرنی ہے۔ اور جتنا بھی مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، میں نے آج تک کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا نشے کا کہ جو ذہین نہ ہو، جب مجھے بھی چکر دینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اب مجھے تجربہ ہو گیا تھوڑا تھوڑا، میں بھی شروع میں بہت بولا بالا تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ روزانہ مجھے میرے مریض کچھ نہ کچھ ٹیچ کرتے ہیں، کچھ اطر چلاکیاں مجھے سکھاتے ہیں، اور مجھے زندگی گزارنے میں، عام زندگی گزارنے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ذہانت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ایک سوڈو کانفیڈنس دیتی، اور ذہانت کے ساتھ جو چیز جوڑ بن کے چلتی ہے اور زندگی اچھی گزرتی ہے وہ ای کیو ہے، یعنی آپ کے جذبات جو ہیں وہ کیسے ہیں، وہ آپ کے کتنا قابو میں ہیں، کہیں آپ اچھل تو نہیں پڑتے، کہیں آپ غصے تو نہیں کرتے، کہیں آپ بے چینیوں کی طرف تو نہیں جاتے، کہیں آپ بہت زیادہ خوش تو نہیں ہو جاتے۔ جس طرح غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اسی طرح بے پناہ خوشی کا ایلیمنٹ بھی طبیعت میں ہونا کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں لوگ ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور کہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ نہیں کہاں کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں، مجھے بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے بغیر وجہ کہ میرا کچھ کر لیں۔ جیسے کہ ڈپریشن کے لیے لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ڈپریس رہتا ہوں، وجہ کوئی نہیں ہے، ساری زندگی ٹھیک ٹھاک ہے، مالی معاملات ٹھیک ہیں، اولاد کے معاملات ٹھیک ہیں، پر مجھے بڑی ڈپریشن ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ ایک بایولوجیکل النس ہو سکتی ہے، یہ کوئی نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونز کا امبیلنس ہو سکتا ہے۔ سو آئی کیو یہ ایک فطرت کا دیا ہوا، قدرت کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کو ہم پھر کنورٹ کرتے ہیں کہ اسے عقل اور سمجھداری میں کنورٹ کر لیں۔ اس کے لیے ہمیں دنیا میں آنکھیں کھول کے
کان کھلے رکھ کے چلنا پڑتا ہے اور سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، روزانہ میڈیٹیٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے دن کا ایک جائزہ لینا پڑتا ہے کہ آج کا دن کیسا تھا، کیا ٹھیک کیا، کیا ٹھیک نہیں کیا، کل کیسے ٹھیک کرنا ہے. بہت سارا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. یونیورسٹی کے ایجوکیشن کے علاوہ بہت ساری آٹو بایوگرافیز، بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. پھر ٹی وی پہ جب خبریں ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا اس خبر میں اگر مین کریکٹر میں ہوتا تو اب کیا کرتا. یا خبریں انفولڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم غور کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ خبر اب کیا شکل اختیار کرے گی، یہ کل کیا ہوگا، یہ آج ایسا نظر آیا ہے تو کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، دھارا کس طرف چلے گا. تو 25 جولائی کو کیا ہوگا. اس سے عقل جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو جب عقل بڑھتی ہے تو پھر آپ غلطیاں کرنے کی طرف نہیں جاتے، آپ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. آپ ایسے ہی موٹر سائیکل کا پہیہ ہوا میں نہیں اٹھاتے، آپ ایسے ہی ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے جو سراب کی طرح ہوتی ہیں. ہماری کچھ نیڈز ہوتی ہیں، ہماری کچھ جو وانٹس ہوتی ہیں، تو نیڈز تو پوری کرنی ہوتی ہیں، جیسے کھانے پینے کی نیڈ ہے، آکسیجن کی نیڈ ہے، تحفظ کی نیڈ ہے، سیلف اسٹیم ہماری نیڈ ہے. لیکن کچھ چیزیں ہماری وانٹس ہوتی ہیں کہ سب سے پہلا جو ماڈل ہے آئی فون کا وہ میرے پاس ہونا چاہیے، چاہے اس کی 3 گنا قیمت ہو، یا گاڑی کا نمبر میرا یہ ہونا چاہیے، یا سیل فون کا نمبر یہ ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں کوئی زبردست آدمی ہوں. تو یہ جو پرسنالٹی ایتھک ہے جب یہ ہمارے سر پہ سوار ہو جاتا ہے تو جو ہمارا جو کریکٹر ایتھک ہے اس کی اہمیت ہماری نظروں میں ختم ہونے لگتی ہے. شادیوں بیاہوں کے موقع پہ لوگ پرسنالٹی ایتھک دیکھتے ہیں اور پھر 6 مہینے بعد رونے پڑے ہوتے ہیں. سو یہ جو والدین کا معاملہ ہے جس میں وہ ان کو اولاد سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ دھمکی ہو کہ پھر میں پڑھوں گا نہیں، چاہے یہ دھمکی ہو کہ میں رات کو گھر نہیں آؤں گا، لیٹ آؤں گا، یا دھمکی یہ ہو کہ میں پھر یہ چھوٹا نشہ نہیں کرنے دیں گے تو میں بڑا نشہ کروں گا. اچھا کوئی نشہ چھوٹا بڑا نشہ نہیں ہوتا. یہ جو لوگ خود ہی کہہ دیتے اچھا تم شراب تمہیں ہم خود لا دیں گے، یا میرا ایک دوست ہے پشاور میں، اس سے اچھا گردہ تمہیں میں خود منگوا دوں گا پر تم ہیروئن نہ پیو. یہ سارے دھوکے ہیں جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. جب بیوی کو مریض کہتے ہیں کہ اگر مجھے پاس بیٹھ کے شراب نہیں پینے دو گے تو پھر میں باہر جا کے پیوں گا، پھر تمہیں پتہ وہاں کون کون ہوگا، پھر وہاں کون سی خواتین ہوں گی. تو بیوی کے ایک دم کانوں سے دھواں نکلنے لگتا ہے اور کہتی نہیں نہیں میں ابھی برف کا انتظام کرتی ہوں. تو کسی کے ساتھ غلط کام میں حصے دار نہیں بنتے. آپ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ آپ کام خود کر رہے ہیں تو میں اس غلط کام میں حصے دار نہیں بنوں گا. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اولاد کے لیے جب جھوٹ بولتے ہیں، جب اپنے نشے کے مریض کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اس کی بربادی کی راہ ہموار کرتے ہیں. جھوٹ ہم سب بولتے ہیں، اپنے لیے بولنے تو بولنے پر اولاد کے لیے جھوٹ نہ بولیں. اور دوسرے کی زندگی برباد کرنے کا، اگر آپ جھوٹ بول کے اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں یور بیسٹ لک، لیکن آپ اپنی اولاد کی زندگی اگر جھوٹ بول کے برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈبل جرم ہو جائے گا. سو میں یہ اخلاقی ایڈوائس نہیں دے رہا، یہ طبی ایڈوائس ہے کہ اولاد کے معاملے میں اپنے ہم بہن بھائیوں کے سامنے وڈیائیاں کرتے ہیں جبکہ وڈیائی والی بات کوئی نہیں ہوتی. اولاد نے ہمیں تنگ کیا ہوتا ہے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہمیں تو بہت پرسکون طریقے سے یہ ڈیل کرتا ہے، تو دل کا بہت اچھا ہے، غصہ بہت کرتا ہے پر دل کا بہت اچھا ہے. تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہوتا جو غصہ کرتا ہو اور دل کا بہت اچھا ہو. غصہ کرنے والوں کا تو دل بھی بیٹھ جاتا ہے، دل کا بھی بھٹا بیٹھ جاتا ہے ان لوگوں کا جو غصہ کرتے ہیں. تو غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، غصہ حرام ہوتا ہے.